بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھیں، آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو العاص کی خالہ تھیں، ان کو اپنی اولاد کے برابر سمجھتی تھیں۔ خود حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار، امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مجملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اس وقت تسلیم اور انقادیہ کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور اپنے ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علن مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاک معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہہ کر ہم محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح علانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے، مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچے۔ ادھر کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ ماں اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگی اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔
شام سے واپس میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کو یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا، کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کل مال ذرا ذرا کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکا کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں، بس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کر لیں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں نے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، تب مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔